بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاسی لحاظ سے ایک بہت عام خبر تھی جس کا چرچا ہے ہر جگہ، اخبارات میں بھی۔ مولانا فضلور رحمان کو سربراہ بنا دیا گیا ہے اس الائنس کا جو اپوزیشن نے تیار کیا ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو انہوں نے بنائی ہے اس کا سربراہ مولانا فضلور رحمان کو بنا دیا گیا ہے۔ مولانا فضلور رحمان کو سربراہ بنایا گیا ہے تو یہ ایک نیکسٹ لیول کا کام ہے جس کے اندر شدت ہے۔ مولانا صاحب کے الفاظ بڑے تلخ ہیں، ان کا لہجہ بڑا سخت ہے اور وہ لگاتار اداروں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی طرح۔ مولانا فضلور رحمان کو نیب کے کیسز کا بھی سامنا ہے اور وہاں پہ انکوائریز بھی چل رہی ہیں، وہ ایک مشکل بھی ان کے سامنے ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا، PMLN کا، ANP کا اور دیگر جماعتوں کا جو 10 جماعتی اتحاد ہے اس کا مشترکہ طور پر مولانا فضلور رحمان کو سربراہ بنا دیا گیا، جو JUIF کے لیڈر ہیں۔ حالانکہ ان کی چھوٹی جماعت ہے، ان کی جماعت میں کم لوگ ہیں، لیکن کیونکہ یہ مدارس سے طلباء کو لا سکتے ہیں، ایک بڑا جلسہ کر سکتے ہیں، لوگوں کو زیادہ دیر تک بٹھا سکتے ہیں، اور یہ کیپیسٹی نہ PMLN میں ہے نہ پیپلز پارٹی میں ہے، لہٰذا مولانا فضلور رحمان کو سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ مجبوری بھی تھی اپوزیشن کی اور ان کی ضرورت بھی تھی، تو اس لیے مولانا فضلور رحمان کو سربراہ بنا دیا گیا۔ اب تھوڑا مولانا فضلور رحمان کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ یہ آدمی کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ اس الائنس کو کس لیول تک لے کے جا سکتا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے بیک گراؤنڈ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے اندر لچک کتنی ہے۔ یعنی ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی اسلام آباد میں دھرنا کرنے کی، لیکن یہ دھرنا انہوں نے کیا، اور پھر اس کو اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک کال کے اوپر جس طرح سے یہ اپنا بوریا بستر اور کرسیاں اٹھا کر وہاں سے بھاگے ہیں، اس سب کو دیکھ کے تو بہت سارے لوگوں کی ہنسی نہیں رک رہی تھی کہ مولانا فضلور رحمان کو اچانک کسی نے کہا کہ بھئی چلو واپس، تو مولانا صاحب کی فوری طور پر تقریر تیار ہوئی، اور جب مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اور پیچھے ان کے کارکن کرسیاں، دریاں اور چیزیں سب سامان کندھوں اور سر پہ اٹھا کے سب جا رہے تھے، اور مولانا صاحب کے سٹیج کے پیچھے سے گزر رہے تھے۔ مولانا صاحب سٹیج پہ تقریر کر رہے تھے اور سٹیج کے پیچھے سے کرسیاں نکل رہی تھی، تو اتنی جلدی تھی ان کو وہاں سے بھاگنے کی، اور پھر چند گھنٹے کے اندر اسلام آباد بالکل صاف ستھرا ہو گیا۔ اور اب مولانا صاحب نے تب بھی بڑی لچک دکھائی تھی، لیکن اس وقت مولانا صاحب کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں۔ مولانا صاحب 1953 میں پیدا ہوئے تھے اور 70 سال کے ہونے والے ہیں، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، اور 1980 کے بعد یہ عملی طور پر سیاست میں آگے تھے مفتی محمود صاحب کے انتقال کے بعد۔ ان کے والد تھے مفتی محمود، یہ پولیٹکس میں آ گئے، اور ان کا جو پہلا فتویٰ جو بہت زیادہ مشہور ہوا، پہلے تو انہوں نے مخالفت کی مولانا سمیع الحق صاحب کی، اور قیادت یہ لینا چاہتے تھے اور انہوں نے زبردستی قیادت لے لی۔ سمیع الحق صاحب نے ایک طرف ان کی قیادت ہو گئی، ایک طرف ان کی قیادت ہو گئی، تو مولانا فضلور رحمان نے جو پہلا فتویٰ دیا جہاں سے یہ مقبول ہوئے تھے، ایک تو یہ ہر اتحاد کا حصہ بن جاتے ہیں جو حکومت میں ہو، چاہے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہو، بے نظیر کی حکومت ہو، مشرف صاحب کی ہو، کاف لیگ کے ساتھ اتحاد ہو، زرداری صاحب کی حکومت ہو، اس کے بعد دوبارہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہو، تو بڑی دہائیوں کے بعد یہ پہلی حکومت آئی ہے عمران خان صاحب کی، جس کا مولانا فضلور رحمان صاحب حصہ نہیں ہے۔ مولانا فضلور رحمان نے 1994 میں بے نظیر حکومت کے خلاف ایک فتویٰ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ عورت کی حکومت اسلام میں جائز نہیں ہے، اور اس کے بعد ایک تصویر آئی، بڑے مزے کی تصویر ہے۔ اس تصویر میں مولانا فضلور رحمان صاحب زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کرسی پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس تصویر کے بڑے ہی چرچے ہوئے کہ ایک ایسی عورت جس کی حکومت اسلام میں جائز نہیں تھی چند دن پہلے، اس کے بعد اس حکومت کے سامنے زمین پر وہی عالم دین بیٹھا ہوا تھا جس نے فتویٰ دیا تھا۔ اچھا، اس تصویر کے بعد مولانا صاحب کو ملا کیا؟ ایک تو مولانا فضلور رحمان کو خارجہ امور کی کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا، پیپلز پارٹی کی اسی دوری حکومت میں خارجہ امور کی کمیٹی کا چیئرمین، اور دوسرا مولانا فضلور رحمان کو اسی حکومت میں اسی خدمت کے عوض افغانستان میں ڈیزل کی سپلائی کا پرمٹ ایشو کر دیا گیا، اور پھر اس سے انہوں نے کافی پیسہ بنایا۔ یہ جو ڈیزل کی سپلائی کا پرمٹ مولانا صاحب کو ملا، یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایکچولی مولانا صاحب کو پہلی بار ایکسپوز کر دیا تھا کہ دیکھیں جو میرے خلاف فتویٰ دے رہے تھے کہ میں بطور عورت اسلام میں حکمرانی نہیں کر سکتی، وہ آدمی ایک پرمٹ کے اوپر جو ہے وہ آ کے یہاں زمین پہ بیٹھ گیا ہے، اور پھر میں نے ان کو جو ہے چیئرمین بنا لیا خارجہ امور کی کمیٹی کا۔ تو مولانا فضلور رحمان کی سیاست کا آغاز ایسے ہوا، وہ ایکسپوز ہوئے پہلی مرتبہ، اور سعودی عرب سے ان کے اچھے تعلقات ہیں،
1997 میں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو اس وقت بھی ان کے پیچھے پیچھے تھے اور اس میں صرف 2 سیٹیں مولانا صاحب جیتے تھے۔ عمران خان صاحب کو یہ پہلے دن سے کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور عمران خان صاحب وہ واحد وزیر اعظم ہیں جس نے اپنے ہر انٹرویو میں کہا کہ میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا۔ لیکن اس بات پہ کبھی بھی مولانا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ اچھا کیا پرائم منسٹر نے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ان کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں یہودیوں پر اور ان کے ایجنٹس پر۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ الزام کبھی بھی سعودی عرب پر نہیں لگایا کہ سعودی عرب نے جو ہے یہودیوں کے لیے اپنی ایئر سپیس کھول دی ہے، یا محمد بن سلمان جو ہیں وہ یہودیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، اور یہ بات دنیا بھر کے اخبارات میں چھپ رہی ہے۔ UAE کے خلاف کبھی نہیں بولیں گے کیونکہ ان سے چندہ آتا ہے کہ انہوں نے کیوں اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اچھا، کبھی بحرین کے خلاف بھی بات نہیں کریں گے کیونکہ وہاں سے بھی چندہ آتا ہے۔ تو سعودی عرب، UAE، بحرین، ان کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کریں گے کیونکہ وہاں سے چندے آتے ہیں، پیسے آتے ہیں۔ تو مولانا صاحب ان کو کبھی بھی یہودیوں کا ایجنٹ یا ان کو کبھی بھی یہودیوں کے ساتھ نہیں جوڑیں گے۔ ہاں، عمران خان صاحب کو یہودیوں کے ساتھ جوڑیں گے، ان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہیں گے کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گا۔ تو یہ مولانا صاحب کا ایک اور پہلو ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب ایک اور چیز ہے، 2011 میں وکی لیکس آئی تھی۔ وکی لیکس کی جو رپورٹ تھی وہ بڑی مزیدار تھی اور بڑی دلچسپ تھی۔ اس میں بہت سارے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ تھا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہو رہی ہے تو ان کے بارے میں یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے این پیٹرسن سے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دے، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے وکی لیکس کی رپورٹس کے مطابق، اور وکی لیکس کی رپورٹس کو پوری دنیا میں آج تک کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکا، وہ سارے کے سارے ڈاکومنٹ وہ تھے جو امریکی سفیر اپنی حکومت کو لکھتے تھے۔ تو امریکی سفیر سے ملاقات میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو آفر کی کہ میرے پاس ووٹ موجود ہے، مجھے وزیر اعظم پاکستان آپ بنوا دیں، میں آپ سے مکمل تعاون کروں گا اور آپ کی پوری مدد کروں گا، اور آپ کے کہنے کے مطابق پاکستان میں قانون سازیاں کروں گا۔ جو میں کر سکتا ہوں وہ یہ سارے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے سامنے وہ ہرڈلز آ جاتی ہیں، لوگ ان کو روک سکتے ہیں، اور میری کیونکہ خود ایک اسلامی جماعت ہے، میری مذہبی جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے، تو میں آپ کی خدمت زیادہ بہتر انداز میں کر سکتا ہوں۔ مولانا صاحب نے یہ آفر دی، اور آج تک وکی لیکس کو مولانا صاحب نے یہ چیلنج نہیں کیا، جیسے بہت سارے اور لوگ، جیسے امریکنز نہیں کر سکے، یورپینز نہیں کر سکے، اور بہت سارے دنیا بھر کے لیڈرز نہیں کر پائے، کیونکہ اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ تھیں۔ مولانا صاحب نے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملایا اور ان کو یہ کہا کہ میں آپ کی پوری خدمت کروں گا، آپ مجھے خوش رکھیں۔ تو مولانا صاحب کو حکومت دی گئی خیبر پختونخوا میں، حکومت دی گئی بلوچستان میں، اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دیا گیا وفاق میں، اور مولانا صاحب نے جو مدد کی LFOP مشرف صاحب کی، تو مشرف صاحب اس پہ ان کا احسان کبھی بھی نہیں اتار سکتے۔ اچھا، اس مدد کی عوض مولانا صاحب کو کچھ اور بھی ملا۔ مولانا صاحب کو 1200 کنال زمین ملی، اور یہ زمین جو ہے 200 روپے کنال کے لحاظ سے ملی۔ یہ بڑی قیمتی زمین ہے اور فوجی زمین ہے، اور GHQ نے ان کو الاؤٹ کی تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو مشرف کی خدمت کے عوض اور 200 روپے کنال کے حساب سے 1200 کنال زمین ملی، اور آج تک مولانا صاحب اس کا جواب نہیں دے سکے۔ مولانا صاحب کے 6 قریبی ترین ساتھیوں کو یہ زمین الاٹ کی گئی، جن میں مفتی ابرار 200 کنال، شریف اللہ 200 کنال، محمد رمضان 200 کنال، ابرار علی شاہ 200 کنال، اشرف علی خان 200 کنال، اور شہزاد خان 200 کنال تھی۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کے بدلے یہ کیا تھا کہ مشرف صاحب کو 2004 میں وردی اتارنی تھی اور اپوزیشن نے اس پہ آواز اٹھانی تھی، تو مولانا صاحب نے آواز نہیں اٹھائی اور مشرف صاحب کو وردی میں ایکسیپٹ کیا اور ان کو رہنے دیا۔ تو اس خدمت کی عوض ان کو یہ زمین ملی، اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور لوگوں کو بھی زمین الاٹ کروائی۔ یہ 6000 کنال زمین تھی، اور ان کی صوبائی حکومت نے یہ کیا تھا، لیکن بعد میں یہ فیصلہ ان کو اس لیے واپس لینا پڑا کیونکہ بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی کہ آپ بہت بڑا ظلم کرنے جا رہے ہیں، آپ پکڑے جائیں گے، لہٰذا یہ فیصلہ ان کو واپس لینا پڑا۔ انصار عباسی ایک جرنلسٹ ہیں جنگ گروپ کے، انہوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا مولانا فضل الرحمان اور ان کی پارٹی کو، ان کی کرپشن کے اوپر، اور بڑے لمبے چوڑے انہوں نے کالمز لکھے اور آرٹیکلز لکھے، اور سارے ثبوت وہ منظر عام پر لے کر آئے، لیکن ان کو کبھی بھی چیلنج نہیں کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے۔ ہاں، یہ ہمیشہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں،
ہم ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، اس لیے یہ یہودیوں کے ایجنٹ جو ہیں وہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ لیکن ان الزامات کا کبھی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا، ہر چیز کے اوپر ایک اسلامی تقریر کرتے ہیں۔ نصیر اللہ بابر صاحب وزیر داخلہ تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے، اور بڑے تگڑے وزیر داخلہ تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے خوش کرنا ہے تو ان کو خزانے کی چابی دے دیں، وہ خوش ہو جائیں گے، اور یہ بات انہوں نے آن ریکارڈ کی تھی۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جتنی بھی حکومتوں میں انہوں نے کام کیا، سب جانتے ہیں کہ یہ کس طرح کی شخصیت ہے اور کس طرح کی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں۔ اب جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہ جو ان کو بنایا گیا ہے، تو یہاں پہ ایک پالیسی بنائی گئی ہے، اور وہ پالیسی ہے اداروں کو نشانہ بنانے کی پالیسی۔ یہ پالیسی کیوں بنائی گئی؟ اس پالیسی بنانے کے پیچھے 7-8 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ نمبر 1، اداروں کو نشانہ بنانے کے پیچھے ان کے کرپشن کے کیسز ہیں۔ جتنا آپ اداروں کو نشانہ بنائیں گے، آپ کی کرپشن کے کیسز بیک گراؤنڈ میں جائیں گے، اور یہ خبریں ہائی لائٹ ہوں گی، لہٰذا یہ اپنے کیسز سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے۔ نمبر 2، اگر ان کو گرفتار کیا جائے گا تو ان کے پاس یہ جواز ہوگا کہ کیونکہ ہم ان کے اداروں کے خلاف بول رہے تھے، وہ مقدس گائے ہیں، اس لیے ہمیں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ دیکھیے ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو ایک انہوں نے اپنی گرفتاری کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے اداروں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ نمبر 3، اداروں کو دباؤ میں لے کر سیاسی عدم استحکام جو ہے، جب یہ پیدا کریں گے تو اس میں سب سے پہلے ادارے ہی ان کے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ اداروں کو پہلے سے دباؤ میں لے رہے ہیں کہ ادارے اگر مزاحمت کرنا بھی چاہیں کہ ہم اگر سیاسی عدم استحکام اس ملک میں پیدا کر رہے ہیں اور ادارے جو ہیں وہ مزاحمت کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کی مزاحمت کو پہلے سے کچل دیا جائے، ان کو اتنا زیادہ ہم دیوار کے ساتھ لگائیں اور ان پر اتنا زیادہ دباؤ ہم ڈال دیں۔ اداروں کو رازوں سے پردہ اٹھانے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ غفور حیدری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فضل الرحمان صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم منہ کھول دیں گے۔ نواز شریف صاحب بہت خطرناک آدمی ہے۔ ان کے پاس بہت سارے قومی راز ہیں جو قومی اداروں نے ان پہ اعتبار کر کے ان کو دیے تھے۔ قومی اداروں نے یہ سمجھا کہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، اور لوگوں نے ان پہ ٹرسٹ کر کے ان کو ووٹ ڈال کے وزیر اعظم بنایا، تو ہم ان کو قومی راز بتاتے ہیں۔ تو ان کو بڑے اہم قومی راز بتائے کہ ان کو بریفنگز دی گئیں۔ اب میاں صاحب دھمکا رہے ہیں کہ وہ چیزیں ہم افشا کر دیں گے اور دنیا کے سامنے آپ کو رسوا کریں گے۔ یہ بھی اداروں کو دیوار سے لگانے کی ایک سازش ہے۔ لیکن میں آپ کو کچھ بتا دوں کہ جب باراک اوباما، جب ہیلری کلنٹن الیکشن ہار گئی تھی اور ٹرمپ جیت گئے تھے، تو دھاندلی کا الزام لگا تھا۔ یہ کہا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کو لے کر آئی ہے، لیکن باراک اوباما نے آج تک نہیں بتایا، آج تک یہ راز نہیں کھولا کہ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے آپریشن کے پیچھے اصل میں تھا کیا، کہانی کیا تھی اور سازش کیا تھی۔ کبھی نہیں بتایا اور نہ ہی وہ بتائے گا۔ اسی طرح جو بش ہے، اس نے کبھی نہیں بتایا الیکشن ہارنے کے باوجود یا کچھ بھی ہو جائے ان کے ساتھ، وہ کبھی نہیں بتائے گا کہ عراق کے اندر ہم نے کیا کیا تھا اور کیا ظلم کیا تھا۔ ان کی پولیٹیکل قیادت کبھی غداری نہیں کرتی۔ وہ کبھی نہیں بتائے گا کہ افغانستان کے اندر ہم نے کیا کیا تھا اور ہم کیا کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ کبھی نہیں بتائے گا کہ یہودیوں کے ساتھ ہمارا کیا ریلیشن ہے اور مسلمانوں کو ہم کیسے مار رہے ہیں۔ وہ اپنے راز نہیں کھولتے، اپنے راز نہیں بتاتے۔ روسی اپنی راز نہیں بتاتے، چاہے وہ اپنے ملک میں جوتے بھی کھا رہے ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری پالیٹکس ہے، کبھی ہار گئے کبھی جیت گئے، لیکن یہ قومی راز ہے۔ روسی کبھی نہیں بتائیں گے، امریکنز کبھی نہیں بتائیں گے، یورپینز کبھی نہیں بتائیں گے، کوریا کبھی نہیں بتائے گا، چین کبھی نہیں بتائے گا۔ یہ نواز شریف صاحب ایک انوکھے لیڈر پیدا ہوئے ہیں جو اس کے اوپر بلیک میل کر رہے ہیں۔ پانچواں ان کا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں پر یہ جتنی زیادہ تنقید کریں گے، اتنی زیادہ ان کو بیرون ملک پذیرائی ملے گی۔ آپ غور کریں کہ پی ٹی ایم کے لوگ جب بھی پاکستان کے باہر جاتے ہیں، ان کو سر آنکھوں میں بٹھا لیتے ہیں، پیسے بھی ملتے ہیں، رہائش بھی ملتی ہے۔ یہاں غریب ہوتے ہیں، جانے کے لیے گاڑی نہیں ہوتی، وہاں پہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ان ملکوں میں۔ تو اس کو ٹیکنیکلی ان کو سمجھیں کہ باہر کی ایجنسیاں ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہیں اور وہ انویسٹ کرتے ہیں۔ یعنی امریکہ کو اگر آپ نے خوش کرنا ہے، سعودی عرب کو آپ نے خوش کرنا ہے، اور آپ نے اگر خوش کرنا ہے اسرائیل کو یا انڈیا کو، تو آپ بڑے آرام سے پاکستان کے اداروں کے اوپر الزامات لگائیں، تو آپ کے نمبرز وہاں پہ بڑھتے ہیں، آپ کی طاقت وہاں پہ بڑھتی ہے، اور بین الاقوامی لابی جو ہے وہ آپ کے حق کے لیے کام کرنا شروع کرتی ہے، اور آپ کو اپنا آدمی سمجھ کے پاکستان میں زور لگانا شروع کرتی ہے کہ میرے آدمی کو لے کر آؤ۔ تو یہ ہوتا رہا اس سے پہلے بھی پاکستان کی پولیٹکس میں۔ تو ایک ان کا جو پانچواں نقطہ ہے وہ یہ ہے۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے اداروں پہ دباؤ ڈالنے کا
کہ دباؤ اتنا زیادہ بڑھا دیا جائے کہ احتساب سرے سے ختم ہی ہو جائے. یعنی اتنا زیادہ ہم دباؤ بڑھا دیں کہ ادارے یہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کا احتساب بند کرواتے ہیں، آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں لیتے، آپ اپنا منہ تو بند کریں. تو یہ اس جگہ پہ اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اور ساتواں جو اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہ کریں اور ان کو اگلے الیکشن کے لیے تیار کریں. اپنے ورکر کو جو ہے وہ موٹیویٹ کریں، اس کو کھڑا کریں اور اپنے سپورٹر کو کھڑا کریں اور اگلے الیکشن سے پہلے ایک پولیٹیکل طاقت کے سامنے جو ہے وہ سامنے آئے. تو یہ 7-8 چیزیں جو ہیں جو ان کے اداروں کو نشانہ بنانے کے پیچھے ہیں. فوج کو، عدلیہ کو جو نشانہ بنانے کے پیچھے جو سوچ کار فرما ہے وہ یہ ہے. اچھا اب ہونا کیا چاہیے یا ہونے کیا جا رہا ہے؟ جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق پاکستان کی حکومت عمران خان صاحب کی ہے، جو بالکل بھی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے. وہ مولانا صاحب کو ایسا کوئی فائدہ نہیں دینے والے جیسا فائدہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو دیا تھا. وہ مولانا صاحب کو ایسا کوئی فائدہ نہیں دیں گے جیسا نواز شریف صاحب نے ان کو دیا تھا. تو ایک تو آپ کا چیپٹر ہو گیا بند کہ نہ تو وہ آپ کو کوئی فائدہ دینے والے ہیں. حکومت کی میں بات کر رہی ہوں بھی، صرف حکومت ابھی ان کو ایسا کوئی فائدہ نہیں دینے والی جس سے یہ سب لوگ خاموش ہو جائے. اب آ جائے اداروں کی طرف. اداروں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور لگاتار ڈالا جا رہا ہے، لیکن جو ہمارے پاس انسائیڈ رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ ادارے ان کو جواب بھی نہیں دینا چاہتے اور ان کو صاف جواب بھی دے دیا ہے کہ جیسے محمد زبیر نے بتایا، صاف جواب بھی دے دیا کہ ہمارا اب کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے، نہ اب ہم آپ کو ریسکیو کریں گے اور نہ ہم آپ کے دباؤ میں آئیں گے. آپ نے جو کہنا ہے، جو بولنا ہے، بولتے چلے جائیں. کیونکہ اداروں کو اب یہ لگتا ہے اور حکومت کو یہ لگتا ہے کہ جتنا زیادہ بولیں گے اتنا زیادہ ایکسپوز ہوں گے اور ان کے بولنے کی ویلیو کم ہوتی چلی جائے گی. اور آنے والے وقت میں لوگ یہ سمجھیں گے کہ جن رازوں سے یہ پردہ اٹھانے جا رہے ہیں وہ صرف بغض ہے کہ یہ آدمی حکومت سے باہر ہے اس لیے شور مچا رہا ہے. تو اس قسم کی چیزیں ہیں. اور اب ہونا کیا چاہیے یہ سب سے بڑا سوال ہے. ہونا یہ چاہیے کہ حکومت اور ادارے اپنی ذمہ داری پوری کریں، اپنا کام کریں اور ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ. یہ احتجاج کرتے ہیں، ان کو فری ہینڈ دے دیں، لیکن ایک چیز کو انشور کریں کہ قانون اور آئین کے مطابق ساری چیزیں ہوں. اگر کوئی ریٹ آف دا گورنمنٹ یا اسٹیٹ کو چیلنج کرے تو ریاست حرکت میں آئے اور ریٹ کو انشور کرے. اور اگر کسی کے اوپر کوئی کیس چل رہا ہے تو اس کو انصاف کے اوپر چلائے اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے. کسی کی گرفتاری یا کسی کی پیشی اوائڈ اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ طاقت کے ساتھ آ رہا ہے. چیزوں کو اسٹریٹ فارورڈ رکھے اور احتساب کے اوپر یہ جو انگلی اٹھتی ہے کہ یہ سلیکٹیو ہے اس کو ختم کریں. ہر حال میں جو گنہگار ہے اس کو پکڑ کے اندر کریں، چاہے وہ حکومت کے اندر ہے یا حکومت کے باہر ہے. ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.